ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس خطے میں رہ رہے ہیں، وہاں تو فضائل پہنچانے کی گنجائش ہی نہیں۔ فضائل کے انبار لگے ہوئے ہیں عرب کی کتابوں میں، لیکن وہ صرف کتابوں کی حد تک محدود ہیں۔ ہم نے اس دنیا میں، اس معاشرے میں رہنے کے لیے، زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے، ہم نے ان کے لٹریچر کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ یہ باتیں بور تو نہیں کر رہی سرکار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے مجھے صرف اتنا بتایا جائے۔ با جو ہے وہ عربی زبان کا قانون ہے، جہاں جہاں چلے جاؤ گے عربی زبان کا قانون ہے۔ با دو کاموں کے لیے آتی ہے، استعانت کے لیے آتی ہے یا سبب کے لیے آتی ہے۔ اگر استعانت کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا، مدد ہے اللہ کے اسم سے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اسم سے۔ میں کہوں گا کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھے گا وہ جو آصف کا نام ہے، تو آصف تو خود اسم ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا اللہ کا اسم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ اسم کوئی اور ہے۔ سب اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ اصل اسم جو ہے یہ وہ معارف ہے جو ہمیں توحید تک پہنچائے گا۔ بڑا یہ میرا تو کم از کم میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، لیکن یہ خشک ہے، لیکن ہے بڑا اچھا کہ توحید تک تو پہنچے ہم، توحید تک تو ہماری رسائی ہو۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے مسلمان۔ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو پہلے بتا تم نے اللہ کو منوانا کیا ہے؟ اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تک رسائی کے لیے کیسے جانا ہے؟ اس کا مطلب اس مظہر کو ماننا پڑے گا جو مظہر ہمیں اس تک پہنچائے گا، اور اس مظہر نے ہمیں اپنی ذات تک ایسے روک لیا، اس کا جب تم مجھ تک ہی نہیں پہنچ سکے۔ ہماری رسائی تو اس تک ہوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے۔ الشاہد ہو و حاضر علی شیء، گواہی کا اصول ہے گواہی وہ دے جو چیز پہ حاضر ہو۔ بندے عدالت میں جا کے گواہی دیتے ہیں، جج پوچھتا ہے کہ پہلے یہ بتا تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو اشہد ان لا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، دیکھا ہے؟ پھر گواہی کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ سب سے پہلے کسی اور نے کہا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جملہ کسی اور زبان سے نکلا ہے، وہاں سے ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے، کہا اس نے ہے، ہم نے اقرار کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے، اور میں نے سن کے نہیں گواہی دی، میں نے دیکھ کے گواہی دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اگلی صدر میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی بندہ میرے ساتھ چلے گا۔ اس کا مطلب پہلی بار ان 14 کی زبان سے نکلا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہے، ہم دیکھے آئے ہیں کہ وہ ہے، ہم نے ان کی گواہی پہ گواہی دی۔ ہم نے کہا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ہے، اس کا مطلب ان کی ہے کو توحید کہتے ہیں، تو جن کی گواہی سے اس کی توحید مانی جائے ان کی گواہی پہ سوچا نہیں کرتے۔ ان کی گواہی کی وجہ سے تو آپ نے توحید کی گواہی دی۔ یہ اللہ منوانے آئے تھے، اللہ بننے نہیں آئے تھے، انہوں نے توحید کو منوایا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریکا فی الملک۔ خدا کہتا کہہ دیجئے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لیے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ آیت ان کے لیے تھی جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، اور خدا نے تنبیہ دے دی قرآن میں، ان سے کہہ دے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ میرے مالک تجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطرہ تھا، اور تو نے کہہ دیا کہ انہیں کہہ دے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، انہیں وضاحت کر دے، غلط فہمی میں نہ رہے، میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اسے بیٹا نہیں کہنے دے رہا، اور ابو طالب کے بیٹے کو اپنا چہرہ کہہ رہا ہے۔ بیٹے سے زیادہ قریب ہے وجود ہونا، اسے بیٹا نہیں کہنے دے رہا، اور اسے کہہ رہا وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے۔
عجب نہیں کہ واضح پروردگار آئے کہ مجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطرہ ہے، علی کے ماننے والوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں علی کو جو بھی کہہ دوں علی والا، مجھے علی ولی اللہ ہی کہے گا، وہ علی اللہ نہیں کہے گا۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ، میں نے اپنے ملک میں کسی کو حصے دار بنایا ہی نہیں، میری مملکت میں میرا کوئی سانجے دار ہے ہی نہیں، کوئی شراکت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میری جتنی بھی مملکت ہے اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے خود ہی قرآن میں کہہ دیا تؤتی الملک من تشاء، پھر میں جسے چاہوں اپنا ملک عطا کر دیتا ہوں۔ جب تیرے ملک میں کوئی حصے دار ہی نہیں تو نے عطا کیوں کیا؟ میرے مالک تیری مملکت میں کیا کیا ہے؟ یہ زمین تیری مملکت ہے، ہاں اس کا مطلب اس زمین میں کوئی حصے دار نہیں، صرف تیری ہے، زمین کا مالک صرف تو ہی ہے۔ پھر آگے جا کے ایک آیت میں اور نفی ہو گئی، فرمایا ہم زمین پہ خلیفہ انہیں بنائیں گے، وارث انہیں بنا دیں گے جنہیں زمین پہ کمزور بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب زمین اللہ کی ہے، وارث آل محمد ہے۔ میرے مالک قرآن تیری کتاب ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنا دیا ہے جنہیں ہم نے اپنے عبد میں سے چنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب زمین اللہ کی، وارث آل محمد، قرآن اللہ کا، وارث آل محمد۔ میرے مالک یہ جنت تو تیری ہے نا، اس میں تو تیرا کوئی حصے دار نہیں، یہ تو ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں گے۔ واضح وجزاہم صبرا جنت و حریرا، یہ بھی میں دے چکا ہوں جزا میں، جنت بھی حریر جنت بھی۔ میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو مالک ہے، اختیار سارے آل محمد کے پاس ہے۔ ہم آل محمد کو اللہ نہیں کہتے لیکن توحید کے اختیارات کا مالک کہتے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید ہمارا سب سے بہتر، دوسرا عقیدہ نبوت ہمارا سب سے جدا۔ یہی وجہ ہے کہ آج زمانے کے مولوی چکر میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ آج اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے کہ آج ہمارا بچہ ہتھیلی پہ کائنات اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی بندہ اس کو یہ نہ کہہ دے کہ نبی کے بعد نبی کی گنجائش ہے، یہ کسی دوسرے کو نبی نہ مان لے۔ آج ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں۔ آج ختم نبوت کے حوالے سے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں بچوں کو بتایا جا رہا بیٹا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، آپ نے بوس آل محمد میں کتابیں بہت پہلے لکھ دی تھی، آپ نے ان کتابوں میں جھوٹی حدیث لکھ دی تھی کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاح ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو فلاح ہوتا۔ اس کا مطلب آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا، تو آج کہیں سے ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے۔ آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا تو ختم نبوت پہ حملہ ہوا۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ قوم اتنی مطمئن ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کمزور نہیں۔ ہم مجلسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ بیٹا کسی کو نبی نہ ماننا، بیٹا کسی کی نبوت کا اعلان نہ کرنا، کیونکہ ہمیں خبر ہے ہم نے اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھایا ہوا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا ہے۔ ہم نے نبی ماننا ہوتا ہم علی مان لیتے۔ سب سے بڑی ختم نبوت کی دلیل کا نام علی ولی اللہ۔ ہمارا عقیدہ رسالت اس لیے محفوظ ہے، ختم نبوت کے دروازے کے تالے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ کوئی نبی تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ ولایت علی سامنے۔ ایک عورت کو رہا کر دیا گیا، پورے ملک میں آگ لگ گئی، کیوں؟ گستاخ تھی، سزا ہونی چاہیے تھی۔ آج اس ملک میں قانون بنے، سب سے پہلے ہم شیعہ دستخط کریں گے۔ نبی کی توہین کرنے والے کو سزا ہونی چاہیے، لیکن صرف 2018 سے نہیں۔ یہ سزا بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، انہوں نے گستاخ بھی مرضی کے رکھے ہوئے ہیں، جنہیں جی چاہا گستاخ کہہ دیا، جنہیں جی چاہا محب کہہ دیا۔ اگر ہم سے عقیدہ نبوت سننا چاہتے ہو، ہمیں بادشاہی مسجد میں بلاؤ، ہمیں مکہ المکرمہ میں بلاؤ، ہمیں مدینہ المنورہ میں بلاؤ، ہم تمہیں آ کے بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے محنتیں کیا ہوتی ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ عزت رسول کیا ہے۔ ہمارے نزدیک جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو دائی کا دودھ بلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے سینے کا آپریشن کروائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی پہ ہذیان کی تہمت لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو مشرکوں میں رکھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے چچا پہ کافر ہونے کا الزام لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے دروازے پہ آگ لگائے وہ بھی
ہر مجرم کو پھانسی دو، زندہ نہیں کمر سے نکال کے دو۔ لیکن یہ بدقسمتی مسلمانوں کی۔ بسم اللہ سر۔ بسم اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی عزت اسلام چاہتے ہو؟ بسم اللہ۔ یا علی عزت اسلام چاہتے ہو؟ عزت نبی کرنا سیکھو۔ آج تک نبی کی بات کرنے والوں کو نبی کی نعت پڑھنا نہیں آئی؟ نہیں، نبی کی نعت کیا پڑھی جا رہی ہے؟ رسالت مآب کی زلفوں کی تعریف، چہرے کی تعریف، جسم کی تعریف، یہ نعت؟ وہ یہ نعت نہیں، یہ حمد پروردگار ہے۔ یقیناً رسول کی زلفیں واللیل، آنکھیں بحرین تقدس، ہونٹ صورت یقوت، زبان آب وحی میں ڈھلی ہوئی، سینہ رمز دل ہستی کا خزینہ، اس کا چلنا صراط مستقیم۔ لیکن نبی کے جسم کی تعریف اللہ کی تعریف، نبی کی نعت ہے کردار محمد۔ اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو، پہلے لٹریچر بدلو، سلیبس بدلو، دینیات بدلو، اسلامیات بدلو، تمہاری نسلیں تو تیار ہو ذہنی طور پہ۔ اسلامیات میں چھٹی سے لے کے پی ایچ ڈی تک جن لوگوں کے سیرت پڑھی جاتی ہے، ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ باتیں ہم ممبر سے کہیں گے تو لوگ پریشان ہوں، لیکن حقائق ہیں یہ۔ محمود غزنوی جہاں مسلمانوں کا ہیرو، سومنات کا بت توڑا تھا جی اس نے، وجہ کیوں نہیں لکھی کہ اس کے اندر سونا تھا؟ محمد بن قاسم نے آ کے سندھ میں اسلام پہنچایا، سیدوں کا پیچھا کرتا ہوا آیا، کائنات کے سب سے بڑے ظالم کا بھتیجا۔ کتابیں چاہو گے میں ممبر پہ چھت تک ڈھیر لگاؤں، جس ملاؤں نے اتنی بڑی حرکت کی، جس نے قرآن پہ تیر چلائے تھے۔ سب سے پہلے تحریف قرآن اس نے کی حجاج بن یوسف نے۔ یہ جو قرآن میں اعراب لگائے گئے، اس نے اپنے دور میں لگا کے تلفظ بدلے۔ سب سے بڑے نبی کے محدث نوفا بن عطیف کو اس نے قتل کیا۔ لیکن جتنے ظالم تھے وہ سارے اسلام کے ہیرو بنا دیے گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ تاریخ لکھی گئی بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے، درہم و دینار تول تول کے تاریخ لکھوائی گئی، حقیقت تو پہنچا ہی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انگریز مسلمان کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ تیرا مولوی نہیں سن رہا، وہ تیری ہسٹری پڑھ رہا۔ ان کا دل چاہتا ہے مسلمان ہونے کو، لیکن جب وہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ بند کر دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہے، انہوں نے تو سروں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہوئے ہیں۔ مجھ سے ایک انگریز نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا میرا مسلمان ہونے کو دی چاہتا ہے، لیکن نفرت ہوتی ہے جو اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کر دے۔ ان سے ہم اسلام کیسے دیں؟ اگر آج بھی دنیا میں اسلام منوانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی کردار ہے جو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہو، وہ کردار آل محمد ہے۔ صرف ایک یہ کردار ہیں جن کو جہاں چاہو پیش کر سکتے ہو۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو، ان کے کردار پڑھو، دیکھو یہاں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں تکبر نہیں ہے،
یہاں سر نہیں کاٹے جا رہے، یہاں کسی کا گھر نہیں جلایا جا رہا، یہاں بادشاہت کا لالچ نہیں ہے، یہاں حکومت کی تمنا نہیں ہے، لیکن جن چیزوں سے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا وہ نام ہی تاریخ سے مٹا دیے گئے۔ آج بھی جا کے پڑھ لو، نوجوان بیٹھے ہو نیٹ پہ جا کے سرچ کرو، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے وہ مسلمانوں نے کہاں سے لی ہے؟ رومن امپائر سے لی۔ مسلمان تو اپنی تاریخ چھوڑ آئے تھے، دریاؤں کا پانی کالا کروا دیا تھا انہوں نے اپنی تاریخ سے، بھرے کے بھرے کتب خانے چھوڑ کے آ گئے تھے ملک فتح کرنے کے چکر میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان ملک فتح کر رہے تھے، انہوں نے انسانیت کو فتح نہیں کیا۔ جہاں جہاں سے گزرتے گئے خطے ساتھ ملاتے گئے اور کردار آل محمد کو پاش پاش کرتے گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھ لیا۔ مسلمان اپنی تاریخیں چھوڑ آئے تھے، یہ تو عیسائیوں نے اٹھائی وہاں سے، اور وہاں سے اٹھا کے یہ دنیا کا ایک ملک ہے ہالینڈ، وہاں ایک شہر آج بھی ڈچ ہے، وہاں سب سے پہلا پریس لگا جہاں مسلمانوں کی تاریخ کو دوبارہ چھاپا گیا۔ عیسائیوں نے پوچھا اس مسلمانوں کی تاریخ تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا انہیں اس کی ضرورت پڑے گی، پھر ہم سونے میں تول کے دیں گے۔ پھر جب ذلے سبحانی بیٹھ گئے تخت پہ، پھر آپ مورخین کٹھے کی، ہاں بھی کہاں ہے تاریخ؟ انہوں نے کہا کون سی تاریخ؟ جن سے حدیثیں لینی تھی انہوں نے تو مار دیا، جن کے سینوں میں نبی کی زندگی تھی انہوں تو ہم نے دیواروں میں چنا دیا، کیونکہ وہ حکومت کے رستے میں رکاوٹ تھے، وہ تو مار دیے گئے سارے۔ انہوں نے کہا پھر ہم پچھلی ہسٹری اگلی نسلوں تک کیسے پہنچاؤں گے؟ انہوں نے کہا اب مرضی سے لکھو، اب جو جی چاہتا ہے وہ لکھو۔ اب یہ وجہ تھی جہاں جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں، جھوٹے راوی بنائے گئے، غلط روایتیں بنائی گئیں۔ آج اسلام اسے صرف پوری دنیا میں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ کیوں دہشت گرد؟ جہاں سے پہلی دفعہ پانی نکلنا جی چشمہ پوٹھے، تو آپ وہاں سے جا کے اگر پانی لیں گے نا کسی پیالے میں تو وہ پانی بڑا صاف اور شفاف ہوگا کہ وہ پہلی بار سینے زمین سے نکلا ہے۔ لیکن جو ہی وہ پانی چشموں کی صورت میں ندیوں میں آتا ہے، ندیاں نالوں میں جاتی ہیں، یہ دریاؤں میں، پھر یہ جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہ زمین کی رنگت، جنگلوں کے پتے، علاقے کی گندگی شامل کرتا کرتا جب اب پانی پہنچا، تو اب جب ہم نے لیا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے چھان کے پینا، اسے پہلے ابال لینا۔ کیوں؟ یہ پانی تو وہی نہیں ہے جس میں صحت تھی، مگر قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ قصور پانی کا نہیں، جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں کی گندگی اتنی شامل ہو گئی، اب یہ پانی بجائے شفا کے یہ بیماری بن گیا۔ قصور اسلام کا نہیں، اسلام جب مکے کی چوٹی سے نکلا، حیا، وفا، اخلاق، محبت، کردار، سیرت، لیکن جب یہ بادشاہوں کے درباروں سے گزرا اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں گندے بادشاہ آ گئے، اس میں غلط روایتیں آ گئی۔ اب جب اسلام ہم تک پہنچا تو اب دنیا نے کہا یہ دہشت گرد ہے۔ قصور اسلام کا نہیں، رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا۔ ہمارا صرف اتنا قصور ہے، مر رہے ہیں ہم 1400 سال سے، صرف یہی قصور ہے، ہم نے بادشاہوں سے اسلام نہیں لیا، ہم نے زندانوں سے اسلام لیا، ہم نے نیزوں سے نہ اسلام لیا ہے، ہم نے کٹے ہوئے سروں سے قرآن سنا ہے، ہم نے اتری ہوئی چادروں سے خطبے سنے۔ قصور ہمارا صرف یہ ہے، اگر سنی میرا بھائی بیٹھو، ہمارا صرف اتنا قصور ہے، ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے۔ جن سے اسلام لینا تھا وہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کسی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، صرف ایک 12 ائمہ جی، 4 معصومین، خاموشی، صرف خاموشی، صرف ایک بی بی بولی ہے شام میں۔ اتنے ظلم کے بعد آل محمد کی طرف سے صرف ایک رد عمل، ایک تقریر آئی ہے، وہ تقریر علی کی بیٹی کی تھی۔
جب تھک گئی ہے پھر رو کے کہتی ہے سجاد اب نہ روک، اب ایک بار مجھے اجازت ہے میں انہیں بتاؤں ہم ہیں کون. وہ ایک تقریر نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. یزید جہنم کے گڑھے میں پہنچ گیا علی کی بیٹی کی ایک تقریر کی وجہ سے. سر پہ قرآن رکھ کے مسلمان مجھے بتائے، شرم کر مسلمان جس کی 1 گھنٹے کی تقریر نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آ جاتی پھر زمانے کی کیا حالت ہوتی. یہ شیعت جو ہے یہ درباروں سے نہیں آئی، یہ تلوار کی دھاروں سے آئی ہے. واللہ با حسین ہمیں ایک لمحے کے لیے موت سے ڈر نہیں. آسانیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے وارثوں نے بڑی مشکلیں دیکھی. ہمیں آج بھی محبت ہے قید خانوں سے، ہمیں اچھی لگتی ہیں ہتھکڑیاں. ہم جنازے اٹھانے کی عادی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے جن سے اسلام لیا ہے انہوں نے دنیا نہیں دیکھی. آج بھی یوں ہتھیلی پہ جان رکھ کے آخری دفعہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں مجلس کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شام واپس گھر نہیں پلٹیں گے. پھر بھی تمہارے عقائد کے تحفظ کے لیے اس گھر کی وکالت کے لیے نگر نگر پھر رہے ہیں. قیامت والے دن اٹھیں گے رسول کی بیٹی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے بی بی ہم نے تیری وکالت میں خیانت نہیں کی. بی بی ہم ایک ایک شہر میں جا کے قسمیں کھا کھا کے کہتے رہے بطول سچی تھی، بطول سچی تھی، بطول سچی. بڑا مارا مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں. بس اللہ بانی کی محنت قبول کرے. انشاءاللہ 19 رمضان رات 9 سے 10 اڈا پسروریاں آپ کے سامنے حاضری ہوگی. جتنے بھی باقی وعدے ہیں کوشش مکمل ہوگی. بس دعا فرمائیے گا جس کام کے لیے انہوں نے چنا ہے وہ ہم سے بہتر طریقے سے لے لیں. اس گھر کی وکالت ہم صحیح معنوں میں کر سکیں، ہم ذات کی نفی کر کے انہیں منوا سکیں، ہم زمانے سے منوائیں کہ علی ولی اللہ کی قیمت کیا ہے. بڑا دل دکھتا ہے، جگر کباب ہو جاتا ہے جب شیعہ ہو کے کوئی بندہ پوچھتا ہے نا کہ علی ولی اللہ کیوں اتنا ضروری ہے. اکثر جگہوں پہ جا کے میں نے بھی دیکھا ہے معاشرے کے لوگ ہیں کہتے ہیں یار یہ بڑی پرانی حویلی ہے اسے بیچ کیوں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ بڑا جھگڑا ہوا تھا ہماری آباء و اجداد کی ہے، اسی زمین کو ٹکڑے کو بچانے کے لیے ہمارا باپ قتل ہو گیا تھا، پھر ہم نے بیچی نہیں، نشانی سمجھ کے رکھ لی. علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ حسین کی ماں ہے. صرف تمہیں ذاکرین اتنا بتاتے ہیں کہ ایک دربار سے خالی واپس آئی تھی. رکھ میرے سر پہ قرآن جب زخمی ہو گئی تھی علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ جاتی تھی، دستک دے کے کہتی تھی دروازہ کھولو، بھول گئے ہو غدیر کا اعلان. کیوں اکیلا کر دیا تم نے علی کو؟ پھر زندگی زہرا میں امیر المومنین شہزادی کے سامنے آ کے ریت پہ بیٹھے. علی نے فرمایا زہرا میں مسجد میں نہیں روتا، میرے صحابی ہوتے، میں چپ ہو کے گھر آ جاتا ہوں، گھر بھی نہیں روتا، میری بیٹیاں ہوتی. زہرا آج میرا جی چاہتا ہے میں رو لوں. محمد کی بیٹی کے سامنے علی چیخے مار کے روئے، مٹھی ریت کی بھر کے اپنی داڑھی میں ڈالی، رو کے فرمایا زہرا تیرے جانے کے بعد علی کیا کرے گا؟ تو میری محسنہ ولایت ہے، تو نے بڑا ساتھ دیا میرا.
جیسے جناب خدیجہ نے رسول اللہ منوایا تھا، بالکل تو نے ویسے ہی علی ولی اللہ منوایا۔ ادھر علی کی چیخ نکلی، علی نے رو کے فرمایا زہرا تیرے جانے کے بعد میری ولایت کا تحفظ کون کرے گا؟ زہرا تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ زہرا میں علی بڑا تنہا ہوں، انا مظلوم الاول، میں پہلا مظلوم ہوں۔ آپ جو نجف میں جاؤ نا، مولا کی زیارت پہ لکھا ہوا، جتنے ظاہر بیٹھے ہیں گواہی دینا، انا اول المظلوم، سامنے لکھا علی کی ذری پہ میں پہلا مظلوم ہوں۔ مولا نے اپنی مظلومیت احتجاج میں، احتجاج طبرسی میں علی نے احتجاج میں لکھا تھا، علی نے فرمایا میں وہ مظلوم ہوں جس کا فضائل دشمن دشمنی میں چھپا گئے، دوست خوف میں چھپا گئے۔ کسی نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ علی کے فضائل کیا ہے۔ بسطر سنا علی کی آواز آئی، زہرا رو اس لیے رہا ہوں تیرے بعد کون میری وکالت کرے گا؟ علی کا رونا محمد کی بیٹی سے دیکھا نہ گیا۔ بی بی نے جلدی سے زخمی ہاتھ پہلو سے اٹھایا، علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، نہ حسین کا بابا آپ نہ روئے، یا علی تیری ولایت قائم رہے گی، یا علی تیری وکالت ہوگی۔ علی رو کے کہتے کون کرے گا؟ تڑپ کے حجرے سے باہر گئی، جب واپس آئی اکیلی نہیں ہے، زینب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، علی کے سامنے کھڑا کیا، رو کے کہتی ہے زندگی میں وعدہ کر کے جا رہی ہو، جہاں جہاں تیری ولایت منوانے کی ضرورت ہوئی، یہ زینب نہیں یہ زہرا بن کے یہ کھڑی ہے میری بیٹی۔ یا علی نہ رو، یا علی میری زینب زہرا بن جائے گی، یا علی یہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پھر اس زہرا کی بیٹی نے ایسے علی منوایا، ایسے علی منوایا، جہاں جہاں سے گزرتی گئی بازار رنگین ہوتے گئے۔ میں غیر سید ہوں، سادات بیٹھے، میں غیر سید ہوں، مجھ سے نہ بازار پڑھا جاتا ہے نہ دربار پڑھا جاتا ہے، لکھا کتابوں میں ہے، میں تو بعض اوقات روایت پڑھتا پڑھتا کتاب بند کر دیتا۔ جی چاہتا ہے کہ جب بی بی کا دربار پڑھو، قتل کر لو اپنے آپ کو، مار لو اپنے آپ کو۔ مر جاتی شیعہ قوم علی کی بیٹی تیرا جوتا بھی بازار میں نہ جاتا۔ کیسے گزارا ہے ان بے غیرتوں نے محمد کی بیٹیوں کو؟ میں نہیں پڑھتا، سید بیٹھے ہو تم برداشت نہیں کرو گے، نہ مجھ سے پڑھا جاتا ہے۔ بس آدھی رات کا وقت تھا، سید زندان میں تھے، روایت کا ایک ٹکڑا، یہ کمینہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا، اس نے تخت پہ آ کے سپاہی سے کہا جا زندان سے حسین کا بیٹا بلا کے لا۔ سپاہی دوڑا ہوا زندان میں گیا، اس نے کہا علی ابن الحسین جلدی اٹھ، ہمارے حاکم نے تجھے دربار میں بلایا۔ بلایا چوتھے کو تھا، پانچواں بھی ساتھ اٹھا۔ کوئی مجبوری سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ آدھی رات کو دونوں باپ اور بیٹا ملاؤن کے دربار میں آئے۔ مولا سجاد کی آواز ہے کیوں بلایا ہے؟ یہ کمینہ دے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنے لگا، میں نے خود نبی کی بیٹی کی وکالت کرتے ہوئے جیلیں کاٹی ہیں، مجھے خبر ہے کہ قیدی کے لیے رہائی کی خبر کتنی اچھی ہوتی ہے۔ اسے کہا میں تیری قیدیں آزاد کر رہا ہوں۔ سجاد کی آنکھوں میں لہو آیا، رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ یہ دیکھنے لگا مدینہ۔ سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا، جہاں عباس ہوتے تھے۔ اسے کہا جہاں جانا ہے جا، لیکن شام چھوڑ دے۔ مولا سجاد کی آواز ہے آخر تو ہمیں شام سے کیوں بھیج رہا ہے؟ اس نے ایک سطر پڑھی ہے، اس سطر کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ یہ کمینہ دے کے کہنے لگا حسین کا بیٹا تو شام چھوڑ، میں ڈر گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں۔ اس نے ڈرنا کہنا تھا، سجاد کے چہرے پہ حیدری جلال آیا۔ سجاد نے رو کے کہا تو نے محمد کا بیٹا مارا، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے شبیہ پیغمبر کے سینے پہ برچھی مروائی، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے قرآن کے غلاف اتارے، تجھے ڈر نہ لگا؟
लगा, तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी कर दिया, तुझे डर न लगा। और तुझे अब डर लगा है जब मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। जो इसने सदर कही है, जिसने घर तक रोना है, ये कमीना देखता, मैं तुझे अपने डरने की वजह बताऊं। सजाद रो कहते क्यों डरा है? ये कमीना देखता जिसे कब्रिस्तान में मुसाफरा में दफना के आया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। तो मैंने समझा था कि शायर तेरी बहन सकीना मर गई है, लेकिन कभी इस कोने से आवाज आती है, कभी उस कोने से आवाज आती है। और मुझे डर लग गया है शाम पे अजाब ना आ जाए। तेरी बहन के रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। जितनी जल्दी हो सके शाम छोड़ चला जा यहां से। मौला सजाद आए, मां से इजाजत मांगी, शर्तें मनवाई, शर्तें मनवा के सजाद आखिरी सत्र पढ़ने लगा हूं, ज्यादा पड़ गया। 3 ऊंट लेके सजाद आ गए जिंदान के दरवाजे पे। मैंने 3 ऊंट कहा, एक बुजुर्ग सैयद ने हाथ खड़ा किया है। उनके रोने के अंदर से मैं सवाल समझ गया। वो पूछना चाहते 3 क्यों लेके आया था? सजाद घर से तो 53 लेके चला था। 50 ऊंट दीन मोहम्मद पे कुर्बान हो गए। सिर्फ ऊंट ही नहीं, सवारियां भी चली गई। सिर्फ 3 ऊंट लेके सजाद जिंदान के दरवाजे पे आया। सजाद ने सुलाखों पे हाथ लगा, उठ अम्मा चल मदीने चले। जो सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी, अली की नमाजी बेटी चलना शुरू हुई। हमने जुमला छुपा के पढ़ने लगा हूं, जहां जहां से गुजर रही जमीन सुर्ख हो रही थी। अली की बेटी ऊंट के करीब आई, रो के कहती सजाद हम कहां जाएंगे? अम्मा हम करबला से मदीना जाएंगे। रो के कहती मैंने मदीने नहीं जाना, और मुझे उसकी कब्र पे लेके जा। और जो सफरों में मेरे साथ रहती थी, जो रो के कहती थी अम्मा तेरी सकीना डर गई है, मुझे एक बार मेरी सकीना की कब्र पे ले जा। सजाद कोई बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, तो मैं तो हुसैन की बेटी छोड़ के जा रही हूं। कोई सैयद बैठा जिसकी छोटी औलाद है। सजाद 3 ऊंट लेके कब्रिस्तान में मुसाफरा पे आए। सजाद की नजर बहन की कब्र पे पड़ी। सजाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, जिसे बाजार में रास्ता नहीं मिलता था। वो सजाद दौड़ के सकीना की कब्र पे आया, सकीना की कब्र को सीने से लगाया, रो के कहता भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं। वो तुझे पीने का पानी मिलता था, तू मेरी कड़ियों पे डाल देती थी, और तू मेरे पांव से कांटे निकालती थी। रोज पूछती थी परिंदे घरों को वापस जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, देख मेरी कड़ियां खुल गई। सकीना देख मां का बुरका वापस आ गया। सकीना देख तेरे डर वापस आ गए। सकीना मैं मदीने जा रहा हूं। बीबी आलिया की आवाज आई कलसूम कहीं सजाद मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया। जिस बंदे के अंदर गोश्त का टुकड़ा है वो जरूर तड़पेगा। सबसे आखिर में यल्बों वाले अब्बास की जोजा फजल की मां रो के कहती अली की बेटियों तुम सैयदादियां हो, मैं तुम्हारे नौकर का हरम हो। मैंने मदीने से लेके अब तक कोई सवाल नहीं किया, मैं पहला सवाल मांगने लगी हूं। एक मर्तबा पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई